الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق اللہ مولانا العظیم. بڑی محبت سے درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. انتہائی قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، پیارے پیارے بچوں، جس دین کی وجہ سے میں اور آپ آج یہاں جمعہ پڑھنے جمع ہوئے ہیں، اس دین کا نام ہے اسلام. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: بنی الاسلام علی خمس. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اسلام کے 5 ستون ہیں. وہ 5 ستون کون سے ہیں؟ پہلا، اللہ تعالیٰ کے معبود واحد ہونے کی گواہی دینا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دینا. یعنی یہ جو 2 گواہیاں ہیں، یہ ہیں اسلام کی سب سے بڑی بنیاد. باقی چیزیں جو 4 اور ہیں
وہ اگر نہ بھی ہوں، مثلا نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، اللہ کے گھر تک جو بندہ پہنچ سکے اس کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا، یہ باقی 4 چیزیں ہیں۔ یہ 4 چیزیں اگر کسی کے پاس نہیں بھی ہیں، صرف پہلی چیز ہے کلمہ شریف، اخیر وہ جنت میں جائے گا، اخیر جنت میں جائے گا۔ ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے بھی دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا، صرف زبان سے نہیں، ادھر سے، تو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ مشہور صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، سنا تو پوچھا، وَإِنْ زَنَا وَإِنْ سَرَقَ، آقا خواہ بندہ زنا کرے، چوری کرے، پھر بھی جنت جائے گا؟ فرمایا وَإِنْ زَنَا وَإِنْ سَرَقَ، جس نے سچے دل سے کلمہ پڑھا ہے، پھر خواہ زنا کرے خواہ چوری کرے، اخیر لتر پولے کھا کے جائے گا جنت جی۔ یہ نہیں کہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ صحابی نے پھر پوچھا وَإِنْ زَنَا وَإِنْ سَرَقَ، خواہ زنا کرے خواہ چوری کرے، فرمایا وَإِنْ زَنَا وَإِنْ سَرَقَ، خواہ زنا کرے خواہ چوری کرے، جائے گا جنت میں۔ صحابی نے پھر پوچھا آقا وَإِنْ زَنَا وَإِنْ سَرَقَ، بات ہضم نہیں ہو رہی تھی نا۔ اب سرکار نے فرمایا عَلَىٰ رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍ وَإِنْ زَنَا وَإِنْ سَرَقَ، جس نے کلمہ پڑھ لیا دل سے، پھر وہ ابو ذر کی ناک رگڑ کر بھی جنت جائے گا، خواہ اس نے زنا کیا ہو خواہ چوری کی ہو۔ یہ کلمہ اتنی قیمتی چیز ہے۔ اب کلمے میں کتنی چیزیں ہیں؟ 2، ایک توحید اور دوسری رسالت۔ ایک آدمی توحید کو مانتا ہے، رسالت کو نہیں مانتا، وہ بھی بے ایمان، اور ایک آدمی رسالت کو مانتا ہے، توحید کو نہیں مانتا، تو وہ بھی بے ایمان۔ جو دونوں کو مانتا ہے، اب اس کی قیمت کتنی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن آئے گا، اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑے مجرم کو سب لوگوں کے سامنے بلائے گا اور فرمائے گا اے تیرے تو گناہ ہی بہت ہیں، یہ دیکھ تیرے گناہوں کا رجسٹر، دیکھ لے اچھی طرح۔ وہ رجسٹر دیکھے گا اور کہے گا یا اللہ یہ تو سارے گناہ میں نے کیے ہیں۔ اللہ فرمائے گا ٹھہر جا، ابھی اور رجسٹر بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔
دوسرا رجسٹر، تیسرا رجسٹر جس میں گناہ درج ہیں، 11واں رجسٹر، 15واں رجسٹر، 35واں رجسٹر، 50واں رجسٹر، 99 رجسٹر گناہوں کے اللہ اس کے سامنے رکھے گا، سارے ہی گناہ۔ وہ تو ڈرے گا، ہائے میرا تو بیڑا غرق ہو گیا، میں اتنے گناہ کرتا رہا، پھر اللہ نے کوئی گناہ چھوڑا بھی نہیں، سارے لکھے ہوئے ہیں، کوئی فالتو چیز بھی نہیں لکھی۔ اللہ فرمائے گا ہاں یہ ہیں تیرے گناہ، لیکن ہمارے پاس تیری نیکی کا بھی ایک چھوٹا سا کارڈ ہے، چھوٹا سا کارڈ اللہ نکالے گا جو اس نے نیکی کی ہوگی۔ اللہ فرمائے گا دیکھو بھائی اب دونوں کا وزن ہوگا، یا اللہ 99 رجسٹر گناہوں کے موٹے موٹے اور ایک چھوٹا سا کارڈ، یہ کیا کرے گا میرا؟ فرمایا نہیں، ہم نے ظلم نہیں کرنا، ہم نے انصاف کرنا ہے۔ فرشتوں لے جاؤ ان دونوں رجسٹروں کو، میزان پر رکھ کر ان کا وزن کرو۔ میزان تکڑی، ترازو، ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں نا، ایک پلڑے کے اندر اس کے 99 رجسٹر گناہوں والے رکھ دیے جائیں گے، تو ظاہر ہے جب 99 رجسٹر 99 رجسٹرز وہ اس کے پلڑے میں آئیں گے تو پلڑے نے تو یوں زمین پر لگنا ہے نا۔ وہ نیکیوں والا پلڑا جس کے اندر وہ کارڈ رکھا جانا ہے وہ تو وہ اوپر اٹھ گیا۔ اللہ فرمائے گا ہاں بھئی اب اس کے اندر نیکیوں والا کارڈ رکھو۔ جو ہی نیکیوں والا کارڈ رکھا جائے گا اس کا وزن اتنا ہوگا کہ وہ یوں یک دم نیچے آئے گا، اور جو گناہوں والے رجسٹر ہیں وہ سائیڈ، وہ ترازو والا پلڑا اوپر جائے گا یک دم۔ تجربہ کر لینا، جب یک دم اندر والی چیز اوپر اٹھتی ہے نا تو وہ اندر سے اچھلتی بھی ہے، وہ اچھل کر اوپر لگ کر پھر نیچے آئے گی۔ تو نیکیوں والا کارڈ جو ہے، نیکی والا کارڈ، وہ کتنے گنا بھاری رہے گا؟ یا اللہ اس پر لکھا کیا ہے؟ ہاں اس نے دل سے پڑھا تھا ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول، تو یہ ہے کلمہ طیبہ کا وزن۔ تو اللہ تعالی ہمیں توحید اور رسالت دونوں پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن مجید سارے کا سارا اللہ کی توحید سے بھرا پڑا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی شان کی کئی آیتیں اس کے اندر موجود ہیں، سنتے رہتے ہو، لیکن اللہ کی توحید کی، یا یوں سمجھو قرآن مجید کی سب سے عظمت والی آیت وہ کون سی ہے؟ خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ ہے آیت الکرسی، چونکہ آیت الکرسی میں توحید ہی توحید ہے، اس لیے سرکار فرماتے ہیں یہ سب سے عظمت والی صورت ہے۔ اور پھر جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے ادھر مرے گا، ادھر جنت کے اندر چلا جائے گا۔ یہ اتنی شان والی صورت ہے۔
نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ صدقہ فطر جمع فرمایا، کھجوریں ہوتی تھیں صدقے میں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا، ابو ہریرہ تو نے اس کی حفاظت کرنی ہے، رات کو کوئی چور نہ آ جائے، پہلے ہی الرٹ کر دیا۔ ابو ہریرہ پہرا دے رہے ہیں، رات چور آیا، چادر پھیلائی، کھجوریں ڈالیں، جب گٹھری بنا کے جانے لگا تو ابو ہریرہ نے یوں پکڑ لیا، بے ایمانہ چوری کر کے جا رہا ہے۔ اب اس نے بڑا زور شور لگایا کہ میں ابو ہریرہ کو دھکا دے دوں، گرا دوں اور بھاگ جاؤں، لیکن ابو ہریرہ نے تو بڑا مضبوط تھما ہوا تھا، نہیں چھوڑا۔ پھر وہ چور رونے لگ گیا، کیونکہ میں مجبور ہوں، غریب ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، دیکھ اگر تو نے مجھے سرکار کے حوالے کر دیا تو سرکار تو میرا ہاتھ کاٹ دیں گے، مدینہ کے بچے بھی مجھے ٹنڈائیو کہیں گے، تیری مہربانی اگر تو مجھے چھوڑ دے تو میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ چوری نہیں کروں گا۔ فرمایا وعدہ؟ پکا وعدہ۔ فرمایا جا۔ وہ چلا گیا۔ صبح فجر کی نماز کے لیے جب حضرت ابو ہریرہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فجر کی نماز کے بعد سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ ذرا رات والے چور کی تو سنا۔ آقا ایسے ہوا تھا میں نے چھوڑ دیا۔ فرمایا بے ایمان جھوٹ بولتا ہے، آج رات پھر آئے گا۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی مالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو۔ اچھا 3 رات تک ایسے ہوا۔ جب تیسری رات آئی حضرت ابو ہریرہ نے پھر چور کو پکڑ لیا۔ اس نے بڑی کوشش کی جان چھڑانے کی، حضرت ابو ہریرہ نے نہیں چھوڑا۔ وہ کہنے لگا ابو ہریرہ میرے ساتھ سودا کر لے۔ فرمایا سودا کس چیز کا؟ اگر تو مجھے چھوڑنے کا وعدہ کر لے تو میں تجھے ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا ساری رات شیطان تیرے پاس نہیں آئے گا۔ فرمایا ہے ایسا وظیفہ ہے؟ بالکل ہے۔ فرمایا بتا۔ اس نے کہا پہلے چھڑنے کا وعدہ کر۔ فرمایا اچھا وعدہ؟ کہنے لگا رات سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کر، شیطان تیرے پاس نہیں آئے گا۔ صبح سرکار کی بارگاہ میں آئے نا، سرکار کو ساری بات سنائی تو سرکار نے فرمایا ہے تو جھوٹا پر بات سچی کر گیا ہے۔ ابو ہریرہ تجھے پتہ ہے یہ تینوں رات چوری کرنے والا کون تھا؟ آقا مجھے تو نہیں پتہ۔ فرمایا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ خود شیطان بے ایمان تھا۔ تو اتنی عظمت ہے آیت الکرسی کی، کیوں؟ اس کے اندر اللہ کی توحید کا بیان ہوا ہے۔ اب یہ آیت الکرسی شروع ہوتی ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی لائق عبادت نہیں۔ یہ ہے اس آیت کا دعویٰ۔ پھر دعویٰ جو ہوتا ہے
اس کے لیے دلیلیں بھی تو چاہیے نا. بندہ دعویٰ کر دے دلائل دے نہیں تو دعویٰ تو قابل قبول نہیں ہوتا. تو دلیلیں بھی دینی پڑتی ہیں. تو اللہ نے اس دعویٰ کے لیے 11 دلیلیں بیان فرمائی ہیں. 11. وہ 11 دلیلیں کیا ہیں وہ سن لو. اللہ لا الہ الا ہو دعویٰ. الحی یہ پہلی دلیل. وہ کیوں عبادت کے لائق وہی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہی تو زندہ ہے نا. ہمیشہ سے ہمیشہ تک وہی زندہ ہے اور کوئی ہمیشہ سے زندہ نہیں. ہم سب زندہ ہیں لیکن کیا ہمیشہ سے زندہ ہیں؟ نہیں. اچھا ہمارے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہیں کہ نہیں؟ زندہ ہیں. ہم تو بڑا گج وج کے کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم نے والے، میری چشم عالم. زندہ ہیں لیکن کیا ہمیشہ سے زندہ ہیں؟ نہیں. کب سے زندہ ہیں؟ جب سے اللہ نے ان کو بنایا. ایک ہے سرکار کا جسم اور ایک ہے سرکار کی روح، سرکار کا نور. ساری کائنات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے نور کو پیدا فرمایا. کہہ دو سبحان اللہ. سو اول ہی پیدا ہوا ان کا نور، سو اول ہی پیدا، سو اول ہی پیدا ہوا ان کا نور، بظاہر کیا گو کہ آخر ظہور. لیکن جب اللہ نے پیدا کیا پھر بنانا. اس سے پہلے تو نبی پاک کا نور نہیں تھا. تو ہمیشہ سے زندہ کون ہے؟ صرف اللہ. الحی القیوم. قیوم یہ دوسری دلیل ہے اس کی توحید پر. سب کو قائم رکھنے والا بھی اللہ، مجھے قائم رکھنے والا، آپ کو قائم رکھنے والا، زمین کو قائم رکھنے والا، آسمان کو قائم رکھنے والا میرا اللہ. دھیان کرنا، میں اور آپ تو اپنے آپ کو بھی قائم نہیں رکھ سکتے. کہ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں. ہم تو مجبور ہیں. پہلے تھے باپ کی پشت میں، ہم مجبور. پھر آ گئے ماں کے رحم کے اندر، مجبور. پھر دنیا میں پیدا ہو گئے، دنیا میں آ گئے، پھر بھی مجبور. ہماری مرضی کا تو کوئی اس میں دخل نہیں. پیدا ہوئے، پھر بڑھتے گئے، پھر جوان ہو گئے. جوان ہونے کے بعد بڑھاپا آنا شروع ہو گیا، ہم مجبور. ہم تو اپنے آپ کو قائم نہیں رکھ سکتے. بڑھاپے کے بعد پھر بیمار ہو جائیں گے، پتہ نہیں کوئی پوچھے گا کہ نہیں پوچھے گا. پھر مر جائیں گے، ہم مجبور. ہم اپنے آپ کو قائم رکھنے والے نہیں. پرواہ میرے مولا
تو ہی عبادت کے لائق ہے، اس لیے کہ نبی ہو یا ولی آسمان ہو یا زمین، عرش ہو یا کرسی، لوح ہو یا قلم، ہر چیز کو قائم رکھنے والا میرے مولا صرف تو ہے۔ اللہ آمین۔ صحابہ کرے تیری مدد، آمین آمین۔ لا تأخذہ سنہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور اس کو نیند ذرا بھی اس کو اونگ ذرا بھی پکڑتی نہیں۔ ہمارا کیا حال ہے؟ جگاؤ نہ اگر ہمیں تو پھر تھوڑی دیر کے بعد اچھا جمعے میں بھی دیکھتے رہتا ہوں کئی شیر ایسے ہیں پاس بیٹھے ہوتے ہیں، پتہ ہے نا تینوں مجبور ہیں، آ گئی اونگ، اور اونگ بھی تھوڑی دیر بعد مجبور، نیند آ گئی۔ لیکن میرا اللہ وہ ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ کتنی دلیلیں ہو گئیں جی؟ حی ایک، قیوم دو، لا تأخذہ سنۃ تین، ولا نوم چار۔ آگے پانچویں دلیل، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین کا مالک بھی وہ، آسمانوں کا مالک بھی وہ ہے۔ اللہ کے بغیر زمین و آسمان کا مالک بھی کوئی نہیں۔ ہر چیز جب اس کے دستے قدرت کے اندر موجود ہے، سب کا مالک جب وہ ہے تو کہنا پڑے گا یا اللہ تیرے علاوہ پھر عبادت کے لائق بھی کوئی نہیں ہے۔ کتنی دلیلیں ہو گئیں بھئی؟ پانچ۔ من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، کوئی ایسی ذات نہیں جو اللہ کو کسی کام پر مجبور کر سکے، کوئی ایسی ذات نہیں، کوئی ایسی ذات نہیں جس کی شفاعت کو ماننا اللہ کی مجبوری ہو، نہیں، وہاں تو اللہ کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کوئی بول بھی نہیں سکے گا۔ من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، اس کی اجازت کے بغیر اس کی بارگاہ میں کوئی شفاعت بھی نہیں کر سکے گا۔ سرکار شفاعت کریں گے، یہ کنفرم کریں گے شفاعت، اس لیے سرکار کا ایک نام شفیع بھی ہے، شفاعت کرنے والا۔ اللہ نے وعدہ بھی کر لیا ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، حبیب پیارے ان قریب میں تجھے مقام محمود پر فائز کروں گا۔ یہ مقام محمود کون سا ہے؟ سرکار نے خود فرمایا، لوگ چکر لگائیں گے ابا جی آدم علیہ السلام کے پاس، ابا جی
سفارش تے کرو. ابا جی فرمان کو جاؤ پترو مینوں ڈر لگتا جی جاؤ. نوح علیہ السلام کو جاؤ. نوح علیہ السلام کو جاؤں گے آکھن گے مینوں ڈر لگتا اگے جاؤ. ابراہیم علیہ السلام کو لاواں گے وہ فرمان گے مینوں ڈر لگتا اگے جاؤ. موسیٰ علیہ السلام کو لاواں گے وہ آکھن گے مینوں ڈر لگتا اگے جاؤ. اسی عیسیٰ علیہ السلام کو لا جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے کتھے پھر دے پے ہو اذهبوا الی محمد. جاؤ اللہ دے محبوب کو جاؤ. ہم سارے چکر لگاتے لگاتے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے اور کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے نا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا یا رسول اللہ انظر یا حبیب اللہ اسمع. یا رسول اللہ انظر حالنا ساڑی حالت تے نظر کرم کر دیا. آقا اسمع قالنا ساڑی گل سن لو. سرکار فرمائیں گے اوے کتھے رہے ہو تانوں نہیں سی پتا آنا لہا ایس کم واسطے ڈیوٹی اللہ نے میں مصطفیٰ دی لائی ہے. نبی کریم علیہ السلام وہاں سے چلیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ناز میں پہنچیں گے. ابھی ڈائریکٹ سفارش نہیں شروع کریں گے. اللہ کی بارگاہ میں جا کے سر سجدے میں رکھ دیں گے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہم سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ان الفاظ سے کریں گے جو اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت تعلیم فرمائے گا. اللہ ہمیں اس وقت سکھائے گا. وہ لفظ ہم وہاں ان لفظوں سے اللہ کی تعریف کریں گے حمد و ثنا کریں گے. یہاں سے پتہ چلا نبی کریم علیہ السلام کا علم بڑھتا رہتا ہے. وہ قیامت کے دن بھی اللہ تعلیم فرمائے گا. اس کو قرآن میں پڑھ لو. وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. سوڑیا تیری ہر آن والی کڑی پہلی کڑی نالوں بہتر. سرکار پڑے رہیں گے سجدے میں اللہ کی تعریف کرتے رہیں گے. اخیر اللہ فرمائے گا یا محمد اے پیارے محبوب ارفع راسکا اپنا سر انور تو اٹھا سل تو تا مانگتا جا ہم دیتے جائیں گے. وشفا تو شفا اور شفاعت کرتا جا ہم تیری شفاعت کو قبول کرتے جائیں گے. سرکار کیا کہیں گے؟ یا ربی امتی 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 یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت. اللہ فرمائے گا اچھا امت کا بڑا فکر ہے جی اللہ. اللہ کہے گا پھر ایسے کر اذهب تو خود جا فَيُحَدُّ لِي حَدًّا میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی. اللہ کہے گا جا جس کے دل میں بھی چنے کے دانے جتنا ایمان ہے نا اس کو بھی جہنم سے خود نکال. سبحان اللہ. اب ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں. منافقت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں. تو یہاں سے پتہ چلا کہ نبی کریم علیہ السلام
मुनाफिकों को भी जानते हैं, नेकों को भी जानते हैं। ये जो लोग पता नहीं शौक होता है ना सरकार के नक्श निकालने हैं, बयान करने, और जी क़यामत का दिन होगा, नबी करीम अलैहिस्सलाम हौज़े कौसर पर जलवा फरमा होंगे, कुछ लोग आएंगे, सरकार फरमाएंगे उस सहाबी आ गए मेरे। फरिश्ते कहणगे या रसूला तुहानू तो पता ही नहीं इन्हां तुहाडे तो बाद किहड़े किहड़े कुतखाने कीते ने। सरकार फरमाणगे सहकन दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। देखो ना जी नबी पाक नूं जे पता हुंदा, जे पता होवे उन्होंने क्यों पहले बुला के फिर धक्का मिलेगा। पता लगा नबी पाक नूं पता ਉਹ ਮੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰਮਜ਼ੇ ਇੱਧਰ ਵੇਖ, ਜਨਮ 'ਚ ਬੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਗਏ। عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا वैसे एक सोचने की बात है, पता है हमें आज भी किसी के पास जाने से काम नहीं बनेगा, काम बनेगा तो अल्लाह के हबीब के पास जाने से बनेगा, पता है ना। फिर भी हम जाएंगे पहले आदम अलैहिस्सलाम के पास। भाई जो गल बननी नहीं तो की लैन जाना है। और फिर जाएंगे नूह अलैहिस्सलाम के पास। यहाँ पता है बात नहीं बननी, फिर भी जाएंगे उधर। इस तरह इन नबियों के पास जाएंगे ना, ये क्यों पहले इनके पास क्यों जाएंगे? वो इसलिए कि अल्लाह ताला को हमारी तबीयतों का भी पता है ना, हमारे मिजाज कैसे हैं। हमारा कोई काम अटक जाए ना, सिफारिश करवाए ना किसी से, मसलन MNA से कहा यार हमारा काम तो कर दे, उसने कहा जनाब तुहाडा काम नहीं करना तो होर किदा काम करना है, जे आते काम करवा देता। फिर असी ਉਹਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਖਾਂਗੇ ਹਾਂ MNA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ MPA ਕੋਲ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਬੀਅਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਚੱਕਰ ਨਾ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਆਦਮ अलैहिस्सलाम, ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨੂਹ अलैहिस्सलाम ਕੋਲ ਤਾਂ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਇਸਮਾਈਲ अलैहिस्सलाम ਕੋਲ ਤੇ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੂਸਾ ਈਸਾ ਕੋਲ ਤੇ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। लेकिन अल्लाह सारे चक्कर लवा के अखीर च मुस्तफा कोल भेजेगा तो आखेगा ओए अखीर गल बननी है तो इत्थे मेरे महबूब दे कोल बननी है। अच्छा सरकार शफात करेंगे, लेकिन करेंगे अल्लाह के इज़्न से, अपने आप नहीं, अपने आप नहीं। वो मैं कई बार कह चुका हूँ कि असल में बख्शना अल्लाह ने है, सरकार ने नहीं बख्शना। बख्शना किसने है? अल्लाह ने। लेकिन अल्लाह क़यामत के दिन भी महबूब की टौरें दिखाएगा और फरमाएगा चल महबूबा इनू मैं बख्शना ही ते तू हण कर इहदी सिफारिश ताकि तेरी टौर बन जाए। फ़कत इतना सबब है इनक़ाद बज़्म महशर में, फ़कत इतना सबब है इनक़ाद बज़्म महशर में कि इनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है, कि इनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है।
چونکہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے پھر عبادت کے لائق بھی وہی ایک ہے۔ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، جو کچھ ان کے آگے ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ ہر چیز کو اللہ جانتا ہے، ہر وقت اللہ جانتا ہے۔ آج بھی دنیا کے اندر جو کچھ ہونا ہے، جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ ہوگا وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ وما خلفہم، اور قیامت کے دن بھی جو جو کچھ ہوگا میرا اللہ جانتا ہے۔ اور کوئی ذات اللہ کے بغیر ہر وقت ہر چیز نہیں جانتی، نہ، جو بھی جانتا ہے اس کی اونچا بول، اس کی عطا سے جانتا ہے۔ اللہ دیتا ہے، نبی لیتا ہے۔ اللہ کی عطا کے بغیر کوئی بھی غیب نہیں جانتا، غیب چھوڑ کے حاضر بھی نہیں جانتا۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ ہوا ہے، سب کچھ وہی جانتا ہے، ہر ایک کو جانتا ہے۔ یہ میرا ایک بال ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، بال کا یہ کونا اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، یہ بھی جانتا ہے۔ اس کونے کے ایک بال کے ساتھ نسبت کیا ہے اس کو وہی جانتا ہے، باقی بالوں کے ساتھ اس کونے کی کیا نسبت ہے یہ بھی جانتا ہے۔ ساری دنیا کے جتنے ذرات ہیں، جتنے قطرات ہیں، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اس ایک کونے کی کیا نسبت ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ ہاں جی، کتنی دلیلیں ہو گئیں توحید پر؟ الحی ایک، القیوم دو، لا تأخذہ سنۃ تین، ولا نوم چار، لہ ما فی السماوات وما فی الارض پانچ، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ چھ، یعلم ما بین ایدیہم، جو آگے ہے ان کو بھی جانتا ہے، وما خلفہم، جو پیچھے ہے ان کو بھی جانتا ہے۔ کتنی ہو گئی؟ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ اللہ تعالیٰ کا علم محیط، ہر شے کو گھیرے میں لیا ہوا ہے میرے اللہ کے علم نے، لیکن مخلوق اس کی ذات و صفات، اس کے اسماء، اس کے علم میں سے بغیر اس کے آرڈر کے کچھ بھی نہیں جانتی۔ جانتی ہے تو کس کی عطا سے؟ اللہ کے۔ اور ہم پر شرک کا فتویٰ مت لگاؤ۔ ہم نبی پاک کی جو شانیں مانتے ہیں وہ کس کے دینے سے مانتے ہیں؟ اللہ کے دینے۔ ہاں یہ کہتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اور اللہ کے بعد اس کائنات میں اگر کسی کی شان ہے، اگر کسی کا مرتبہ ہے، اگر کس کا دبدبہ ہے تو وہ ہے جن کا کلمہ پڑھ کر میں اور تو آج یہاں مسجد میں نماز پڑھنے آئے ہیں۔ ساری مخلوق میں سب سے افضل کون؟ نہیں، مخلوق میں نبی پاک۔
مطلقاً ساری کائنات میں تو اللہ سب سے بڑا ہے نا، اللہ اکبر۔ اور ہمارے اندر اتنی بے حیائی آ چکی ہے، اس کو بے حیائی کہوں گا میں پنڈی کے علاقے میں ایک گاؤں ہے، نام نہیں لیتا اس کا میں، وہاں جلسے پر گیا ہوا تھا، میری تقریر ہو رہی تھی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ نعرے دو لگا کے نا، اب تیسرا نعرہ کیا لگا؟ سپر نعرہ حیدری، سپر۔ میں نے کہا بکواس بند کرو، سپر نعرہ اگر کوئی کائنات میں ہے تو وہ نعرہ تکبیر ہے۔ علی ہوں یا نبی، ان کا درجہ اللہ جتنا تو نہیں ہے نا، ان کو درجے ملے ہیں تو کس کی عطا سے ملے ہیں؟ اونچی کہہ دیو، اللہ کی عطا سے۔ نعرے ہم لگاتے ہیں لیکن سپر نعرہ، اور مخلوق میں سپر نعرہ نبی پاک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری ہم لگاتے ہیں لیکن درجہ بدرجہ۔ ہمارا ایمان ہے ساری اللہ تعالیٰ کے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ میں سے سب سے پہلا نمبر ابو بکر کا، دوسرا نمبر عمر فاروق کا، تیسرا عثمان غنی کا، چوتھا علی مرتضیٰ کا۔ خود مولا مرتضیٰ نے ارشاد فرمایا، حضرت علی نے ارشاد فرمایا، من لم یقل انی رابع الخلفاء فعلیہ لعنت اللہ، جو میں علی کو چوتھا خلیفہ نہ کہے اس پر اللہ کی لعنت۔ مولا علی کتنے نمبر کے خلیفہ ہیں؟ اونچا کہہ دے، سنی بن خسرانہ بن۔ پہلا نمبر کس کا ہے؟ دوسرا، تیسرا، چوتھا۔ اچھا، ہمارے ہی اندر کئی لوگوں نے ایک اور بات شروع کر دی ہے، وہ جی ابو بکر سیاست میں پہلے نمبر پر ہیں، ولایت میں علی پہلے نمبر پر ہیں۔ ولایت کس کا نام ہے؟ قرب الہی کا۔ کس کا نام ہے؟ قرب الہی کا۔ تو امت میں سب سے زیادہ اللہ کا قرب کس کو ملا ہے؟ ابو بکر صدیق، ابو بکر صدیق۔ حاجی پیر صاحب ایک دن مجھے سنا رہے تھے اشرف العلماء کی تقریر، وہ ہے نا حضرت ابو بکر صدیق نے سارا مال اللہ کی راہ میں دیا، تو سرکار نے پوچھا ما اب کئی تلے اہلے کا، ایک گھر بار واسطے کی چھڑ کے ہیں؟ تو عرض کیا کہ اب کئی تو لہم اللہ و رسولہ، ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ اچھا، چندہ میں بھی لیتا ہوں، ہر جمعے آپ سے کہتا ہوں دیو یار چندہ دیو، چندے تو بغیر کام نہیں چلتا۔ چندہ دیوبندی بھی لیتے ہیں، چندہ واقعی بھی لیتے ہیں، کون ہے جو چندہ نہیں لیتے؟ چندے کے بغیر کام چلتا ہی نہیں۔ لیکن ہم نے کبھی چندہ دینے والے سے پوچھا ہے پاجی گھر کی چھڑ کے آئے ہو؟ پوچھا کبھی؟ نہیں، کوئی مولوی نہیں پوچھتا، پوچھ سکتا ہی نہیں۔ چندہ دینے والا کہے گی تانوں کی یہ دینا، میں تانوں کی دیتا ہے تے گھر کی چھڑیا تانوں کی، تسی مامے لگ دے ہو اس گل دے پوچھن دے۔ لیکن سرکار ابو بکر سے پوچھ رہے ہیں، ابو بکر گھر کی چھڑ کے ہیں۔ یہ اصل میں عمر کو سنایا جا رہا تھا۔ حضرت عمر نے کہا تھا نا میں آج ویکھاں گا ابو بکر کی میں ودد ہے، پھر بتایا جا رہا تھا عمر تو جو مرضی کر لے ابو بکر تک تو پہنچ نہیں سکتا ہے۔ تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان یک دل، تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان یک دل، تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان
جان یک دل تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان یک دل ابو بکر و فاروق و عثمان علی ہے نبی سرور دیکھو یہ اللہ رسول کا ذکر ہے نا، تو اللہ قرآن میں جگہ جگہ تر وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، سونیا قرآن ذرا ابراہیم علیہ السلام دا بھی ذکر کر، فلانے دا بھی ذکر کر، سلام علی نوح فی العالمین، حضرت نوح علیہ السلام تے سلام ہوئے ساری کائنات دے اندر۔ یہ اللہ دے پیاریاں دا ذکر کرنا یہ اللہ دی سنت ہے، اس واسطے ٹلے نہ پو، کلی کلی گل لکھی جا رہی جے، کلی کلی گل تے محبت نال تے پیار نال اے ذکر کرو۔ انہاں سارے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان صدیق اکبر، شان فاروق اعظم، شان عثمان غنی، شان علی مرتضی، تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان یک دل تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان یک دل ابو بکر و فاروق و عثمان علی ہے، ابو بکر و فاروق و عثمان علی ہے، اور شفاعت کرے، شفاعت کا ذکر بھی آیا تھا نا، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی شفاعت کرے، حشر میں جو رضا کی شفاعت کرے، حشر میں جو رضا کی شفاعت کرے، حشر میں جو ہماری سوا تیرے کس کو یہ طاقت ملی ہے، سوا تیرے کس کو یہ طاقت ہے، نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی رازدار۔ ٹائم ہو گیا کافی، دلیلاں باقی نے، پھر صحیح کدی سنتا پڑھ لو۔